الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تمام صفات الوہیت اللہ تعالی کے لیے ہے۔ وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل فرمائی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن، قیما بہت ہی سیدھی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ ڈرائے اس کی طرف سے سخت عذاب سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دے،
الذين يعملون الصالحات، وہ مومن، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لهم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ان چاروں کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی اس محفل و مجلس میں قرآن مجید کی متعدد صورتیں بیان ہو چکی ہیں۔ سورہ نور بھی بیان ہو چکی ہے ساری کی ساری، اور سورہ یاسین بھی ساری کی ساری بیان ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ اب مناسب سمجھا کہ جو حالات و واقعات
اور جس قدر تیزی سے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اس میں بہتر ہے یوں تو سارا قرآن مجید ہی ہدایت ہے، لیکن اس میں سے بھی خاص گلدستہ، خاص پھول، اس کی خوشبو مہکائی جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ مشکل حالات آتے رہتے ہیں، مصیبات، امتحانات، ابتلاءات، آزمائشیں یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان میں اپنے رب کی چوکھٹ، دروازہ کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور مومن کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے استغفار کرتا رہے، گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، قرآن مجید کی تلاوت و تدریس کرنے کے باوجود، حدیث پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی کثرت سے وہ استغفار کرے اپنے رب سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور دوسری مخلوق وہ فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی معصوم نہیں، اس سے غلطیاں، گناہ، تقصیریں ممکن ہیں، ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے جو ہمیں سبق پڑھاتے ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، وہ ہمارے لیے لائٹ ہے، نورانیت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالی کے لیے نہیں ہے یہ کہ ان لوگوں کو عذاب دے، سزا دے، کب؟ انت فیہم، جب آپ ان میں موجود ہوں، زندہ سلامت ہوں، ان کے درمیان ہوں، تو اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دیا کرتے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب نہیں دیتے، کون لوگ؟ یستغفرون، جو اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہوں؟ معافیاں مانگ رہے ہوں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیا کرتے۔ لہذا قرآن سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی صورت اور طریقہ یہ ہے کثرت سے استغفار کیا جائے، استغفر اللہ، میں اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔
پورے قرآن مجید سے اگر ہم یہ خلاصہ نکالیں کون سے امور جن کو اپنا لیا جائے تو بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے، وہ 3 امور ہیں۔ نمبر 1، شرک سے بچا جائے۔ اگر شرک کرو گے عذاب آئے گا، جس طرح سابقہ اقوام ماضیہ انہیں رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا اور رہتی دنیا کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بغاوت کرتے تھے۔ شرک دراصل بغاوت ہوتی ہے رب العالمین کی، اس کی حکومت کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ تیری مخلوق کو بھی پارٹنر بنا رہے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اگر شرک سے بچو گے تو عذاب ٹل جائے گا۔ نمبر 2، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ جب انصاف کرو گے تو پھر رب کا عذاب ٹل جائے گا۔ معلوم ہوا نا انصافی کرو گے، بے انصافی کرو گے تو پھر عذاب آئے گا، عذاب نہیں ٹلتا۔ اور ہر بندہ جہاں کوئی موجود ہے اور جو 1 کے اوپر نگران ہے، 2 کے اوپر نگران ہے، گھر میں کوئی نگران ہے، باہر کوئی نگران ہے، فیکٹریوں میں نگران ہے، مدرسوں میں نگران ہے، مصلی امامت پہ نگران ہے، ہر ایک سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک وہ اس سے اس کی رعایا کے بارے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور ہر ایک تم میں سے نگران ہے، نگہبان ہے، چوکیدار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، بتا تو نے اپنی اولاد کے حق میں کیا کیا تھا؟ انہیں دین پڑھایا تھا، انہیں قرآن کی تعلیم دی تھی، انہیں نبی کی سنت بتائی تھی، انہیں حلال و حرام کی تمیز بتائی تھی، انہیں محرم اور غیر محرم کا فرق بتایا تھا، انہیں رشتوں کو نبھانے کا اسلوب بتلایا تھا، بتا۔ اب جواب اگر نیگیٹو ہو کہ میرے مولا مجھے موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، ملتا تو میں ضرور بتا دیتا، تو یہ جواب بن نہیں پائے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے والدین سے سوال ہوگا ان کی اولاد کے متعلق، تم نے دین پڑھایا یا نہیں، ان کو تمیز سکھائی کہ نہیں، ادب و آداب دیے کہ نہیں، یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ امام سے سوال کیا جائے گا، بتلا تو نے حق امامت ٹھیک ادا کیا، نماز کے معاملہ درست رکھے، ان کو مسائل دینیہ بتلاتے رہے، قرآن انہیں سکھاتے رہے، یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے یہی کہا لوگ سنتے نہیں تھے میں کیا کروں، اس سے یہ کہا جائے گا تیرا کام تھا سنانا، تو اس کا پابند نہیں تھا کہ لوگ سنیں یا مجمع لگیں یا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہو تو پھر تیری تقریر ہوگی، نہیں، تیرا کام تھا 2 بندے ہو، 1 ہو، کوئی نہ ہو، تو نے تو میرا پیغام دینا تھا۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا۔ تاجر سے پوچھا جائے گا، بتلا تو دکانداری کرتا تھا تو دکانداری میں تو نے ناپ تول میں ہیرا پھیریاں کی اور تو نے خیانتیں کی، یہ اس سے جواب سوال ہوگا۔ لہذا عدل وہ ضروری ہے ہر شعبے کے اندر،
اگر عدل اٹھ جائے، انصاف اٹھ جائے تو پھر سمجھ لیجئے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور عذاب رب کا نازل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے احسان کرنا۔ بندے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، پرند ہوں، چرند ہوں، جو بھی مخلوقات اللہ کی ہے اس کے اوپر احسان کا معاملہ کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا، مہربانی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا اگر عذاب کو ٹالنا ہے تو ٹالنے کی 3 صورتیں ہیں، انہیں یاد رکھ لو، دماغ میں بٹھا لو اور پھر ان پر عمل کی کوشش کرو۔ پہلی صورت یہ ہے شرک سے بچنا ہے، دوسری صورت ہے ہر شعبے میں عدل کرنا ہے، جتنا تمہارا کنٹرول ہے اس کے اندر انصاف کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی، اور تیسری چیز ہے احسان کرنا ہے، مہربانی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ 3 امور بجا لاؤ تو پھر سمجھ جانا اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، وگرنہ حالت زار تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں جمعوں میں دہائی دے رہا ہوں، میں دروس میں دہائی دے رہا ہوں، میں رولا ڈال رہا ہوں، عرصہ دراز سے رولا ڈال رہا ہوں۔ اب انفرادی توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب اجتماعی توبہ سے مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ اب برائی، بے حیائی، شراب، سود، جوا ملک میں عام و عام ہے۔ انسان اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی رب العالمین کا کوڑا برسے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ میں اس کا حکم کتنا مانتا ہوں۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے نا، کسی کو بلانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ علیحدگی میں ہو جاؤ اور محاسبہ کرو، میں اس کا حکم کتنا مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں، حج کی سقط مجھ میں ہے، اس کے باوجود میں زمینیں خریدنے لگا ہوں، مکان بنانے لگا ہوں، لیکن اللہ کا فرض نہیں ادا کر رہا۔ یہ محاسبہ کرو اپنا، اور پھر اس کے بعد محاسبہ کرو اپنا کہ میں عبادات کتنی کرتا ہوں، رشتہ داروں سے تعلق کتنا رکھتا ہوں، گھر کے اندر دینی ماحول کتنا ہے، اسلام کا ماحول کتنا ہے۔ یہ محاسبہ کرو گے، خود بخود جواب آئے گا، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ہر بندہ یہ محاسبہ کرے اپنا تو اسے ضرور ڈائریکشن مل جائے گی، لائن مل جائے گی، اور ضرور وہ راہ پہ آ جائے گا۔ جب لوگ یہ کہنے لگ جائیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، عذاب ویسے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تم نے کچھ کیا ہی نہیں اور رب نے سیلاب بھیج دیا، پتھر بھیج دیے، پہاڑ ٹوٹ پڑے، یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں۔ اور رب العالمین نے تو قرآن میں واضح بات سنائی ہے، کسی کو سمجھ آئے تو اس کی مرضی، نہ آئے تو اس کی مرضی۔ فرمایا رب العالمین نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن
فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بہت بڑا سرمایہ دار، دولت بے ناز کرنے والا اور معیشت کا ٹائکون، موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام اسے یہ کہہ رہے ہیں، رب العالمین کا حکم یہ ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں پہ اس طرح احسان کر، نیکی کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے. رب نے تجھے مال دیا ہے، رب نے تجھے عزت و وقار دیا ہے، رب نے تجھے اقتدار دیا ہے، رب نے تجھے لوگوں میں نمایاں کیا ہے. اکڑ نہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر. فوراً کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کا کمال ہے، جو میں نے علم سیکھا، جو میں نے ہنر سیکھا، جو میں نے قابلیت و لیاقت و ذہانت لی ہے، یہ اس کا کمال ہے. تم کیسے کہتے ہو اللہ نے مال دیا ہے، دولتیں دی ہیں، محنتیں میں نے کی، کمایا میں نے، خریدا میں نے، دن رات کی نیندیں میں نے برباد کی ہیں، اور تم کہتے ہو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے. نہیں نہیں، یہ تو میرے علم کا کمال ہے، یہ تو میری محنت کا کمال ہے، یہ تو میری لیاقت ہے. فرمایا یہ بندہ جانتا نہیں، اولم یعلم ان اللہ، یہ بندہ جانتا نہیں، اسے معلوم نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے والا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والا، میں رب نے اسے جب پکڑا نا تو پھر آج کی دنیا ہوتی تو کہہ دیتی یہ تو جی حادثہ ہو گیا ہے. آج کا دور ہوتا تو کہتے یہ حادثہ ہو گیا ہے جی، یہ زلزلہ آ گیا تھا نا جی، یہ قدرتی آفت تھی، اس وجہ سے وہ مارا گیا. فرمایا نانا، زمین میں پتے کی بھی مجال نہیں جو میری مرضی کے بغیر گرے. رب العالمین نے فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین. عنده مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، چابیاں عنده کس کے پاس ہیں؟ اور اسی کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں. لا یعلمها الا هو. اب کیا ہونے والا ہے؟ تھوڑے لمحے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے؟ آفت کب آنے والی ہے؟ سیلاب کب آنے والا ہے؟ زلزلہ کب آنے والا ہے؟ پہاڑ کب پھٹنے والا ہے؟ کتنے لوگ مریں گے؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ کتنے لوگ سیلاب کی نظر ہو جائیں گے؟ یہ علم کسی کے پاس نہیں. لا یعلمها الا هو، اور اس کے سوا کوئی بھی علم کو رکھنے والا، سمجھنے والا، جاننے والا کوئی بھی نہیں. فرمایا ما تسقط من
ورقۃ، کوئی پتا نہیں گرتا، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کے اندر، اندھیروں کے اندر جو بیج ڈال کے آتے ہو، وہ بیج اس مالک کے علم میں ہے، پتے بھی اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتی، اور تم اس کو نام دے رہے ہو جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے، بادل پھٹ گیا ہے۔ بادل کی کیا مجال ہے وہ پھٹے، سیلاب کی کیا مجال ہے کہ وہ پانی چلے؟ نانا، جب زمین پہ ناانصافیاں ہونے لگیں، عدالتیں اپنا کام چھوڑ دیں اور ظلم و بربریت کرنے لگیں، ناانصافیاں کرنے لگیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگیں، اور انصاف کا ترازو اٹھ جائے، پھر یوں ہی سیلاب آیا کرتے ہیں۔ جب ملک کے حکمران وہ شراب کے لائسنس دینے لگیں اور سود کو بڑھانے لگیں، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کس سے ڈرنا ہے؟ ہاں، پاس تو کوئی نہیں ہے، گناہ کی طاقت بھی موجود ہے، اسباب بھی موجود ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، اور وہ بھی اس وقت کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اللہ، قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو رب العالمین نے فوراً فرمایا سارے اسباب مہیا تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور یوسف علیہ السلام کو وہ دعوت گناہ دے رہی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی اور شاہی خاندان کی عورت، اور وہ کہہ رہی تھی قالت حیت لک، دروازے بھی بند، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی سزا دینے والا نہیں، کوئی کھینچنے والا نہیں، تمام چیزیں، ہر چیز، جوانی، ہر چیز مہیا ہے۔ وہاں پیغمبر اللہ سے ڈر کے کیا کہہ رہا ہے؟ قال معاذ اللہ، سارے اسباب موجود، پر مجھے اس مالک سے ڈر لگتا ہے جس مالک کے کنٹرول میں ساری کائنات کا نظام ہے۔ میں اپنے مالک کی یوں سمجھیے مالک کے حق میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے اس وقت سنبھالا تھا جب میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، مجھے باپ سے دور کر دیا تھا، اس وقت میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا فقط میرے مولا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آج میں جوان ہو گیا ہوں، میں اپنے مالک کے احسان کو کس طرح بھول سکتا ہوں؟ یہ ہے ڈرنا، اسے کہتے ہیں خوف خدا۔ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن 7 آدمیوں کو رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے لے کے آئے گا، اور ان میں ایک وہ مرد یا عورت، رجل دعته امرأة ذات منصب
وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ مرد یا وہ عورت جسے مد مقابل گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے یا وہ کہہ رہا ہے، اور جو کہنے والی ہے ذات منصب و جمال، وہ بھی عام عورت نہیں، بڑے اونچے خاندان کی ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، اور وہ دعوت گناہ دے رہی ہے. فرمایا اس وقت وہ بندہ کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، قیامت کے دن میں اسے بھولوں گا نہیں، میں اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آؤں گا. اب یہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ یہ ہمیں سبق سمجھا رہی ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اور رب العالمین نے تو اسی لیے فرمایا نا اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارو اور رب العالمین سے مقابلہ نہ کرو. اور ہم دودھ میں بھی پانی اور پانی کے اوپر کیمیکل، گوشت میں بھی پانی اور پانی کے اوپر بھی اور حربے، کوئی چیز بھی جو انسان کی ضرورت اور استعمال میں ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہو وہ نظر نہیں آتی. یہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں عذاب کیوں آ گئے، زلزلے کیوں آ گئے، اور حکمران بھی خوش نہ ہو. یہ غریبوں پہ آیا ہے، یہ عام لوگوں پہ آیا سیلاب، ہمیں کیا پرواہ، ہم تو اپنی فوٹو بنوائیں، ہم تو دورے کریں اور پیسے کھائیں، یہ ہمارا کام ہے. وہ بھی خوش نہ ہو. جب میں رب فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر میں ان بڑوں کو سب سے پہلے پکڑتا ہوں اور ان کا کام تباہ کرتا ہوں. اور اس لیے بھی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک بستی پہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا، فرشتوں کو بھیج دیا جاؤ اس بستی والوں کو ملیہ میٹ کر دو. اور وہ وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا بڑا ہی عبادت گزار بندہ، بڑا ہی اللہ اللہ کرنے والا بندہ، بڑا کسی کو کچھ نہ کہنے والا، ایک نکر پہ لگ کے اللہ اللہ کرنے والا بندہ. فرشتوں نے عرض کی میرے مولا اتنا نیک آدمی، اتنا عبادت گزار آدمی بستی میں موجود ہے اور بستی کو تباہ و برباد کیسے کر دیا جائے. رب العالمین نے فرمایا بستی کو جب تباہ کرنے لگو اس ظالم کو سب سے پہلے پکڑنا. کیوں اس کو پکڑنا؟ اس لیے کہ جب میرے ساتھ شریک بنائے جاتے تھے اسے غیرت نہیں آیا کرتی تھی. جب لوگ کھلے عام بغاوتیں کیا کرتے تھے، اعلانیہ بے حیائیاں اور بدکاریاں کیا کرتے تھے، اسے غیرت نہیں آیا کرتی تھی. یہ بے غیرت ہو چکا تھا، لہذا زمین پہ اس کا رہنا نہیں، اس کو ختم کر دو. اب سمجھ ہمیں کیا آ رہی ہے کہ لوگ خاموش ہیں، کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی نہیں، کہیں مارے نہ جائیں. نانا ظلم پہ بولا کرو، کہا کرو یہ اپنے بچنے کی ضمانت ہے، وگرنہ عذاب آیا نا تو سارے کے سارے رگڑے جائیں گے، سارے کے سارے مارے جائیں گے. بستیوں میں اسی لیے اللہ کے عذاب ٹلے رہتے ہیں، جزوی عذاب رہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یہ دور یہی جا رہا ہے. اب تو ہر ایک کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ صحیح کو کیا کہے غلط اور غلط کو کیا کہے صحیح.
اور حق کو کہے باطل اور باطل کو کہے حق، سچ کو کہے جھوٹ اور جھوٹ کو کہے سچ۔ یہ آج دور اور وقت جا رہا ہے، اس لیے رب العالمین ہلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ جس مال کے لیے مسجد میں نمازیں چھوڑ دی، جس مال کے لیے بہن بھائیوں سے لڑائیاں کر دی، جس مال کے لیے ماں باپ کو قتل کر دیا، جس مال کے لیے تو دین سے دور ہو گیا، وہ مال تیری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور تو کچھ کر نہیں پا رہا۔ رب عہد ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کدھر ہے؟ آرڈر صرف کس کا چلے گا؟ صرف اللہ۔ پرانا ربوں کو ملالا والے بھی آئے، رب نے انہوں نے کی کیتیا؟ وہ کروں نکلیا سی فوج لے کے، کنوں مارن؟ موسیٰ تے انہوں دے ساتھیاں۔ اگر انہوں پتا ہوندا میری موت لکھی ہے، کروں نکلدا؟ نہ کدے نہ نکلدا۔ وہ تے بڑی آکڑ چ نکلیا سی، تے رب نے اوہی جگہ اپنے ایمان والیاں بندیاں دی خلاصی دی بنا دیتی ہے، وہ پار لگ گئے۔ اوہی جگہ رب نے فرعونیاں دی مقتل گاہ بنا دیتی، اتھے ہی سارے غرق ہو گئے، دریا چل پیا، سارے گئے، غرق ہو گئے۔ یہ کی سمجھ آندی ہے؟ طاقتاں صرف کدیاں نے؟ ایک اللہ۔ پر حقیقت ہے وے سائنس نے جڑے تجربات کیتے نے نا، سائنس نے انہوں میں بھی منن نو تیار ہاں تے تسی بھی۔ قرآن مجید آہدے نے نا، رب العالمین آہدے نے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار کی ہے چلتا ہے، زمین ساکن۔ یہ قرآن دی تھیوری ہے۔ سائنس دی تھیوری بدلتی رہتی ہے۔ پہلے تھیوری انہاں دی آئی، حرکت کی کر رہی ہے زمین، تے سورج کی ہے ساکن۔ پھر تجربات کیتے تے پھر آکھیا کہ نہیں، زمین ساکن ہے تے سورج چلدا پہ ہے۔ پھر کوئی آوے گا تو انہیں کہنا نہیں، انہیں غلط آکھیا تے اے کی ہے، اے گل صحیح ہے۔ کیوں؟ اے بندیاں دی تھیوری ہے۔ سائنس کوئی خدا دی تھیوری نہیں، بندیاں دی تھیوری ہے، اے بدلتی رہندی ہے۔ رب دا قانون وہ خود بدلنا چاہے تے بدل سکتا ہے، لیکن بندہ کوئی بدل انہوں نہیں سکتا۔ ہن رب دا قانون کی ہے؟ رب العالمین دا قانون اے وے کہ جس وقت بغاوت ایک لیول تو کراس کر جائے، فوراً رب العالمین کی کر لیندے نے؟ گرفت ڈال لیندے نے۔ جدو گرفت ڈال دے نے تے پھر کوئی بچان والا نہیں ہوتا۔ اے دریا، اے پل، اے سارا کچھ تے پانی آ رہے ہے جیڑا انہاں دے او اتو بھی کراس کر رہے ہیں، پلیاں بھی توڑ رہے ہیں۔ یہ کی ہے؟ قدرتی، یہی آخدے نے تسلی دین واسطے۔ یہ تسلی نہ دیو۔ ہن یہ تو نہیں ہو سکتا اگو شیر آ جائے تے بندہ اکھاں بند کر لے کہ اے شیر جی میں تانوں ویکھدا نہیں پیا، تو ویکھ یا نہ ویکھ، انہیں تیریاں بوٹیاں چبا جانیاں نے۔ گدڑ نو ویکھ کے جے مرغی اکھاں بند کر لے کہ میں نہیں پہ ویکھ دی تے انہیں تو لے جانا۔ اس وقت کوئی حرکت کرنی ہوندی ہے نا،
ہن جے بندہ اے سمجھے کہ میں تے کچھ نہیں کیتیا، میرا تے قصور ہی کوئی نہیں، میں تے اے کچھ کیتیا ہی نہیں ہے، نہیں، رب العالمین اے میسج تے اے پیغام تانوں سارا نو پہ دیندے نے، اوے طاقتاں تے ناز کرن والے ہو، مالاں تے ناز کرن والے ہو، دولتاں تے ناز کرن والے ہو، زمیناں دے اتے اکڑن والے ہو، ذرا قرآن پڑھ پڑھ کے ویکھ لو کہ میں رب العالمین نے کی حال کیتے ہیں انہاں دا جڑے تواڈے تو پہلو سن، کوئی شے بھی انہاں نو بچا نہیں سکی۔ وہ چند نمونے قرآن نے ذکر کیتے جڑے میں تواڈے سامنے رکھے نے۔ سورۃ الکہف بھی انہاں حالات نو بیان کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم دی روایت ہے، آپ نے آکھیا ہے ایدیاں ابتدائی 10 آیات پڑھ لو، سورۃ الکہف دیاں ابتدائی 10 آیات پڑھ لو، اے تانوں دجال دے فتنے تو کی کر دین گیاں، محفوظ کر دین گیاں۔ جیڑا زمین دے اتے سب تو وڈا فتنہ آنا ہے، دجال دا فتنہ آنا ہے، اس تو تانوں بچا لین گیاں۔ کیڑیاں آیات؟ سورہ کہف دیاں ابتدائی آیات۔ دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیڑا بندہ سورۃ الکہف دی آخری 10 آیات بھی پڑھ لیندا ہے، اللہ تعالی انہوں بھی دجال دے فتنے کو کی کر دین گے، محفوظ کر دیں گے۔ تیسری روایت وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیڑا بندہ سورۃ الکہف نو تلاوت کردا ہے، اللہ تعالی اس بندے دا معاملہ اے فرما دین گے، سورہ کہف اے تلاوت کردا ہے تے ایک جمعے نو تلاوت کردا ہے تے دوسرے جمعے تک اللہ تعالی او دے دل نو نورانیت نال بھر دین گے، قیامت والے دیہاڑے بھی نور ہی نور ہوے گا، روشنی روشنی ہوے گی، اور اس بندے نو اللہ فتنے کو کی کر لین گے، بچا لین گے۔ اور آپ نے فرمایا جدو تسی دجال ویکھو نا تے سورۃ الکہف دی ابتدائی آیات کی کرو، پڑھ لئیو، تسی دجال دے فتنے کو لکی ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ ایک گلاں سچیاں درست صحیح نے، انہاں نو یاد آپے بھی کرو تے اپنے بچیاں تے بچیاں نو بھی یاد کراؤ، تاکہ او انہاں دے کول ہتھیار ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں۔ اور دشمن دا نال مقابلہ تے تاں کرو گے نا، دفاع تے تاں کرو گے جب تواڈے کول کی ہوے گا، ہتھیار ہوے گا۔ ہتھیار دس دیتے ہیں، اگر فتنیاں کو بچنا چاہتے ہو تو پھر سورہ کہف دی آیات کی کیتیا کرو، تلاوت کیتیا کرو۔ سورۃ الکہف دے وچ 4 شبہات دا جواب ہے۔ کنے جی؟ کنے جی؟ 4۔ اے یاد کریو گلاں، اے گلاں کام آن گیاں۔ کنے شبہات؟ شبہات دا مطلب ہوندا ہے، شبہ کہندے نے بندے دے اندر ایک مغالطہ پیدا ہوندا ہے۔ مثلا اے جی جیڑا عبداللہ شاہ غازی دا مزار ہے نا، اے مزار جدو تک قائم ہے، انہیں پانی نو کی کیتے ہے؟ ڈکا پایا ہے۔ ہن بندہ سوچے کہ جدو اے نہیں سی ادو ڈکا کنے پایا سی؟ ہن یہی ہے نا، اے جو حالات سامنے لاہور دے جی علا علیحدہ نے، گجرانوالے دے علیحدہ نے، گجرات دے علیحدہ نے۔ ہن ویکھ دو جدو سیلاب چڑھے ہے، پانی چڑھے ہے، ہر شے نسی پجیے، ہن صرف کنوں یاد کردے نے؟ ہاں بولو، کنوں یاد کردے نے؟ ہاں، اے رب العالمین نے کئی ہون بھی کہندے نے۔ ایک مائی دا آیا کلپ، او مائی بھی کہندی ہے پانی نو انج کر کے اوئے
خضر دے کنٹرول چ رہن والے پانی تینوں میں آخریاں پیچھے ہٹ جا اگے نہ ہی غریباں نو ہی مارنا ہی ہور کسے نو مار او پیا اتے او جو گلاں پکیاں نے گلاں لیکن قرآن مجید ایک گل سمجھاندا ہے جدوں تسی پڑھو گے نا قرآن تے سمجھاندا ہے قرآن مجید اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین خشکی تے رہن والے ابو جہل تے دی ذریت کدے آخدی ہے یا لات مدد اس طرح اج کی آخدے نے یا علی مدد یہ اس وقت آخدے سن یا منات مدد یا عزا مدد یا حبل مدد یہ اس وقت مشرک آخدے سن آج بھی یا پنج تن پاک مدد یا دستگیر مدد یا غوث مدد یا علی مدد یا رسول مدد آج بھی یہ شرکیہ جملہ بولتے ہیں فرمایا یہ زمین پہ چلنے والے یہ میرے ساتھ الہ بناتے ہیں اور میرے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں فرمایا جب یہ سمندروں کی لہروں کے اندر آ جاتے ہیں کشتیوں میں پہنچتے ہیں اذا راکبوا فی الفلک کشتیوں میں سواریاں کرتے ہیں جہازوں میں سمندروں میں نکلتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کنو پکار دے رہے دعوا اللہ اس سے پکارتے ہیں رلے والا پکارنا نہیں ادھر یا اللہ مدد اور ادھر یا رسول مدد نہیں ادھر یا اللہ مدد اور یا علی مدد نہیں خالص یا اللہ مدد خالص کیسے پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین خالص اس کو پکارتے ہیں میرے مولا دریاؤں میں سمندروں میں لہروں کے میرے مولا گھیرے میں آ گئے ہیں یہاں سے پار لگانے والا صرف کون ہے ایک اللہ یہاں سے اور کوئی پار لگانے والا نہیں فرمایا جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پار لگا دیتے ہیں پھر فوراً کیا کرنے لگتے ہیں وہ خود کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا ہم پار لگ گئے نا میرے مولا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے خالص تجھے پکاریں گے فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ جب رب العالمین انہیں خشکی کی طرف پہنچا دیتے ہیں نجات دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں فوراً میرے کیا بنانے لگتے ہیں شریک بنانے سانو تے کنے پار لایا ہے مولا علی میری کشتی پار لگا دے سانو تے بزرگاں پیراں پار لا دیتے ہیں فوراً کہنے یہ شرک کرتے ہیں نا لیکن جب گھیرا پڑتا ہے رب کا تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تو ہی ہو جب یہ لہریں یوں ٹکراتی ہیں جب 9 لاکھ کیوسک پانی گزرتا ہے تو وہ پل بھی بہا کے لے جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے یہ کہتے ہیں تو اب یہ شبہ پیدا ہوتا ہے نا بندے کے اندر کہ کچھ کام بزرگ کر دینے تے کچھ کام اللہ کرتا ہے کیونکہ رب تھک جاتا ہے یہی گل ہے تھکتا ہے نہیں آیت الکرسی پڑھ کے دیکھ لو لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم او انہاں دی حفاظت آسمان تے زمین دی حفاظت تو اختاتا تے تھکدا نہیں لیکن دنیا میں یہ دیا ہوا ہے کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے لیکن رب العالمین کہتے ہیں نہیں
میں جب پکڑوں تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا. تو یہ شبہ آتا تھا نا دماغ کے اندر, تو 4 شبہات آئے. سورۃ الکہف 4 شبہات کا جواب دے گی. کتنے؟ 4. دماغ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ان کا حل قرآن دے گا, سورہ کہف دے گی. نمبر 1, اصحاب کہف وہ نوجوان 309 سال کے بعد اٹھے تھے. انہوں کو کوئی طاقت ہے سی, یہ نہیں. مومن تو کہتا ہے انہیں سلایا بھی رب نے اور اٹھایا بھی رب نے. مومن تو یہ کہتا ہے, اور مشرک کہتا ہے نہیں, 309 سال کے بعد اٹھ جانا یہ کوئی معمولی بندے نہیں لگتے, یہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں. تو پھر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ 7 روٹیاں اصحاب کاف دے نا دی تے 1 روٹی انہاں دے کتے دے نا دی نظر دیندے سن, جنوں ساڈے آخدے نے نا 11ویں, او مشرکین مکہ دیندے سن. 7 روٹیاں کدیاں؟ اصحاب کاف دیاں, 1 روٹی. ہاں, یہ شبہ ہے کہ او اپنے آپ نو بچا سکدے نے تے سانو بھی بچا سکتے ہیں مشکلات دے اندر. لہذا قرآن اس شبے نو دور کرے گا تو دسے گا انہاں دی عجز و انکساری تے انہاں دی بے بسی. یہ شبہ دور ہوگا اس صورت کے اندر. دوسرا شبہ ان میں یہ تھا, جنہ دے کول بڑیاں طاقتاں نے, جن چان جو مرضی کر دین, غیب دیاں گلاں بھی جان دے نے, جنوں چان بچان, جنوں چان مارن, جنوں چان کچھ مرضی کر لین. اے جنہ دے کول طاقتاں موجود نے, رب العالمین سورہ کہف جواب دین گے, جن تے آپے ہی او میرے کولو ڈردے تے روندے تے نسدے پے نے, میں او خودکار سسٹم لایا ہے شہاب ساکے والا, او تے اپنی جاناں بچان دے فکر چ لگے ہوئے نے, تو تسی انہاں نوں الہ بنا رہے ہو. یہ یہاں آئے گا, یہ دوسرا شبے کا جواب آئے گا. تیسرا شبہ آئے گا کہ موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جو معاملات تھے, ان معاملات سے لگتا یہ ہے کہ حضرت خضر کو خاص طاقتیں دی ہوئی تھیں, جس کی وجہ سے وہ ہر چیز فوراً جان لیتے اور بتا دیتے تھے. اس کا جواب آئے گا, موسیٰ اور خضر میرے بندے تھے, میں نے ایک پیغمبر کو تو کچھ بتایا اور دوسرے کو کہا اس سے جا کے سیکھو, یہ سب کچھ دین میری تھی. اور خضر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتلانے والا. کون ہے بتلانے والا؟ رب العالمین. چوتھے شبے کا جواب آئے گا کہ ذوالقرنین بڑی طاقتوں والا تھا اور وہ مشرق و مغرب گیا. اتنی طاقتیں اس کے پاس کہاں سے آئیں؟ اور سد یاجوج ماجوج اس نے بنائی تو خاص طاقتیں اس کے پاس تھیں. اس سے پکارا جائے تو وہ بھی ہماری مشکلات کو حل کر دیتا ہے. جواب آیا کہ نہیں, ذوالقرنین تو لوگوں سے مدد خود مانگ رہا ہے, جو لوگوں سے مدد مانگے وہ الہ نہیں ہوا کرتا. تو یہ 4 شبہات کا جواب آئے گا. اب ابتدا کی تھی, میں نے سمجھائی تھی باتیں ابتدائی طور پہ, اب ذرا آگے چلتے ہیں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے یہود کے علماء سے سوالات مانگے تھے جن کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سوالات لے کے آئے تھے یہ علم میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں تھے
بلکہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کے لیے آئے تھے کہ جب آپ نہیں آئیں گے تو لوگوں کے سامنے عزت کی نیلامی ہو جائے گی۔ فرمایا انہیں مغالطہ لگ گیا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عزتیں اور ذلتیں بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سوالات لائے تھے نا رسوا کرنے کے لیے، میں رب نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں عزتیں ڈال دی ہیں۔ جو پیارے محمد کا غلام بنے گا، سچا متبع سنت بنے گا، اس کی عزتوں میں اضافہ ہوگا نا، اور جو میرے پیارے محمد کے خلاف ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ مفتی ہو، وہ دانشور ہو، میں رب سے رسوا کر کے رہوں گا، ذلیل کر کے رہوں گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزتیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اس کے پیغمبر کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن یہ آئے تھے میرے پیارے محمد کو رسوا کرنے کے لیے۔ میں رب نے عزتیں دے دی۔ کون ہے وہ رب عزتیں دینے والا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کون ہے وہ مالک؟ اس کی ہی تعریفیں بنتی ہے جس نے پیارے محمد پہ وحی اتاری ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور جس نے اپنے بندے پہ معلوم ہوا سب سے بڑی جو صفت ہے، جو عہدہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کیا ہے؟ بندہ۔ کیا ہے؟ بندہ۔ رب جسے بندہ بنا لے، اپنا بندہ کہہ دے، وہ سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ یہی کہہ رہے ہیں ماں کی گود میں، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ۔ کرو مانا، میں کیا ہوں جی؟ رسول نہیں، اللہ کی عطا ہوتی ہے ساری، لیکن عبداللہ یہ بندہ بننا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ پیارے پیغمبر ہمارے بندے کا تذکرہ سنائیے، کون ہے ہمارا بندہ؟ ایوب۔ کون ہے؟ ایوب۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ۔ ہمارے بندے کا داؤد کا تذکرہ سنائیے، بڑی طاقتوں والا، بڑی قوتوں والا تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ ہمارے بندے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے تذکرے سنائیے، اور ہر ایک کے بارے میں رب کہہ رہا ہے نعم العبد۔ کی کہندا پیا؟ نعم العبد۔ اوے لوگوں بندے تے بڑے پھردے نے مینوں پکارن والے، اینج دے بندے نہیں لبدے، اینج دے ہیرو نہیں لبدے۔ اے رب کہہ رہا ہے نعم العبد، اوے بڑے ودیا بندے نے، بڑے چنگے بندے نے، لہذا رب کو بندہ بننا بڑا پسند ہے۔ لہذا میرے رب نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مرتبہ ذکر کیا ہے، انزل علی عبدہ الکتاب، اور اس ذات کی تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے پہ کیا اتاری؟ کتاب اتاری، قرآن اتارا۔
کیسا قرآن لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ عوج پتہ کنوں کہندے نے؟ عوج کہندے نے، دو لفظ استعمال ہوندے نے، کسرہ دے نال بھی، عین دے تھلے زیر، تے فتح دے نال بھی، عوج، دوویں عوج بھی تے عوج بھی۔ عوج کہندے نے او ٹیڑھا پن جیڑیاں انہاں نظراں تو نظر آوے، اے شاید ڈنگی ہے تے نظر پئی آندی، اینوں عوج کہندے نے۔ عوج انہوں کہندے نے جیڑا آنکھ دی جیڑی دل دی بصیرت ہے نا، اندر دی بصیرت اودے تو نظر آوے بندے نو کہ اے بندہ پٹھی راہ پیا تے پٹھی گل پیا کردا ہے، اے اللہ کسے کسے نو عطا کردا ہے۔ اللہ سانو اے عطا کر دے ہے، اے پہچان عطا کر دے کہ اے سمجھ آ جائے اے گل غلط ہے تے اے گل صحیح ہے۔ قرآن مجید زیادہ استعمال عوج دا لفظ ہی ہویا وے، لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن کو رب العالمین نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، بالکل صاف، معنی بھی صاف، فصاحت و بلاغت میں بھی صاف ستھرا ہے۔ کیسے اس میں ٹیڑھ نہیں؟ خود رب العالمین نے فرمایا بالکل ابتدا میں، ایاک نعبد، ہاں جی نال نال پڑھنا ہے، پڑھو گے تے ایک حرف دی کنیاں نیکیاں ہیں جی، ہاں یہ میں بھی کھٹنیاں نے تے نال تساں بھی کھٹنیاں نے، یہ کھٹ کے جانیاں نے نا، نیکیاں لے کے جانیاں، مال تے روڑ جانا، وہ تے گیا، وہ تے لے گیا پانی تے لے گیا زلزلہ تے لے گیا چوٹ۔ رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی کرنا۔ فرمایا سیدھا راستہ ڈھونڈنے والوں آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، یہ کتاب جو میں نے اپنے پیارے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، یہ کتاب معمولی نہیں، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کتاب ہدا ہے، عمر سنے تو وہ بھی اسلام قبول کر لے، یہ طفیل ابن عمر دوسی سنے تو وہ بھی اسلام قبول کر لے، یہ مکے کے سردار سنے تو انہیں بھی اسلام کی دولت مل جائے، یہ سلمان فارسی سنے تو اللہ اسے بھی اسلام دے دے، یہ صہیب رومی سنے، یہ او بلال سنے، اللہ انہیں بھی ہدایت کی نعمت سے نواز دے۔ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ صاف ستھری کتاب ہے۔ کیسی صاف ستھری؟ ذرا نمونہ دیکھنا قرآن کا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ تعالی انزل من السماء، آسمان سے کیا وہ اتارتا ہے؟ پانی۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، صحاب کہتے ہیں سین حاباو، صحاب کہتے ہیں بادلوں کو۔ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تیرے علم میں نہیں، یہ دیکھنا، تو سمجھ رہا ہے
خود بخود بادل چل پڑے ہیں، خود بخود برسنے لگ گئے ہیں. کوئی کشمیر میں برس رہا ہے، کوئی جی یہاں برس رہا ہے، کوئی گجرات میں برس رہا ہے، کوئی گجرانوالہ میں برس رہا ہے، کوئی لاہور میں برس رہا ہے، کوئی شمالی علاقوں میں برس رہا ہے. تو یہ سمجھتا ہے یہ قدرتی آفات ہے. نا اللہ کا قرآن پڑھ، میرا رب یہ کہتا ہے دیکھ تو صحیح نا یجزی صحابہ، ان بادلوں کو چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ، وہ بادلوں کو چلاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں کیا کر دیتا ہے؟ ملا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. ادھر کی بدلی آئی، ادھر کی بدلی آئی، اور وہ آپس میں کیا کر دیا؟ اس کو جوائنٹ بنا دیا ہوا ہے. لاکھوں ٹن وزنی بادل، تمہاری مجال نہیں اسے ہلا سکو، یہ میں رب اسے چلانے والا. بارش سے پہلے اور سخت ہوا بھلا دی، جس نے زمین کی گرد کو اٹھا لیا. پھر میں نے ہوا چلائی، دوسری ہوا، اس نے بادل کو آگے لگایا، اور جہاں میں رب نے فیصلہ کیا ہے وہاں اس بادل کو برسانا ہے. پھر تیسری ہوا آئی، اس تیسری ہوا نے اس میں سے پانی نکالا، جو رب العالمین نے فرمایا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما. بادلوں کو چلانے والا بھی کون؟ ہاں، حضرت شہدولہ پیر چلانے والے نہیں، کاماں والی سرکار چلانے والے نہیں. کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی پیغمبر انہیں چلانے والا نہیں. کون ہے چلانے والا؟ ایک اللہ. پھر انہیں ملانے والا کون؟ ایک اللہ. ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو طے بطے کر دیا، ایک نیچے اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، یہ طے بطے کر دیا. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. سبحان اللہ، قرآن ہے اللہ کا ہے، اس میں ٹیڑھ چھیڑ کوئی نہیں ہے. ادھرو ڈنڈی ماری تے ادھر فیصلہ، ادھرو ڈنڈی ماری ادھر، نا، اللہ کی کتاب صاف ستھری ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. اے مخاطب پھر تو دیکھ، کیا الودق یخرج من خلالی، پھر می نکلتا ہے. انہوں پنجابی کی یاد ہے کنیاں کی وسدیاں پہیاں نے کنیاں، وہ اس کے درمیان سے یخرج من خلالی، اس بادل کے درمیان سے نکل رہی ہے. اور رب العالمین کتنی مہربانی اس رب نے کی، اس بدلیوں کے درمیان سے رب نے چھوٹے چھوٹے قطرے اتارے. اگر وہ چاہتا پورا ہی نیچے پھینک دیتا، جیسے آپ نے دیکھا ہے پورا تو نہیں، تھوڑا سا حصہ آیا، ہر شے بہا کے لے گیا ہے. فرمایا اس پروردگار نے ان کے درمیان سے وہ چھوٹا چھوٹا وہ قطرہ نیچے اتارا. یہ اس کا کیا ہے؟ احسان ہے، یہ نیکی ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ. اور وہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اتارتا ہے. کیا پہلے وہ پانی تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ بادل تمہیں نظر آ رہے ہیں، اسی کو رب نے کنورٹ کر دیا من جبال فیہا من برد. وہ ایسے بڑے بڑے پہاڑ، کس کے؟ بردن، اولے، برف، وہ بن گئے. میں رب چاہتا ساری کی ساری برفی زمین پہ پھینک دیتا، کون روئے زمین پہ باقی رہتا؟ اور کون ہے مجھے روکنے والا؟
پر میں نے چھوٹے چھوٹے روئی کے گالے اتارے ہیں. سبحان اللہ ہے. اسے رب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے روئی کے گالے نیچے آ رہے ہیں. اور جب عین پڑی اولے پڑے اتنے ذرا سال پیچھے جاؤ او اسلام آباد میں پڑے او گاڑیاں گئی ہر شے گئی جی یہ سائے سے بڑا آ گیا ہے. جب پورے کا پورا نیچے آ جائے پھر کون ہے اسے روکنے والا؟ اگلا جملہ سننا نہ ذرا دھیان سے سننا آپ کو سمجھ آئے گی. فرمایا فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. بادل چلانے والا بھی میں، اسے ملانے والا بھی میں، اسے طے بطے کرنے والا بھی میں، اور اس میں سے پانی نکالنے والا بھی میں، اور اس کو دوسری حالت اولوں کی برف کی صورت میں کنورٹ کرنے والا بھی میں. اب سنو میری بات. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. جہاں میرا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہوں. رولا پڑا ہوا ہے نا، قدرتی آفت آ گئی، فلانی آفت آ گئی، فلانا پہ گیا، فلانا ہو گیا. یہ قرآن پڑھو نا، لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ کجی نہیں. فیصیب بہا من یشاء. جہاں اللہ چاہتا ہے اس علاقے کے اندر اتنے ملی میٹر بارش ہونی ہے، چل حکم دے دیا ہے. وہ ایک قطرہ زیادہ نہیں اور ایک قطرہ کم نہیں. یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نام نہ دو. زمین کے اوپر ذخیرہ اندوزیاں، زمین کے اوپر اللہ کی بغاوتیں، شرک ہو رہا ہے. جگہ جگہ قبروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، گھوڑوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، مزاروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. جگہ جگہ پہ نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سنت کی تضحیق کی جا رہی ہے، اور جگہ جگہ پہ سودی نظام ہے اور رشوت کا نظام ہے اور ذخیرہ اندوزیاں ہیں اور بے ایمانیاں، فراڈ اور بے حیائی، بدکاریاں، یہ عام ہے. اب بھی کہتے ہو قدرتی آفات ہے. نانا فیصیب بہا من یشاء. ان بادلوں کو لے جانا، ان اولوں کو لے جانا اور برسانا یہ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. وَيَصْرِفْهُ عَن مَّن يَشَاءُ. اور جس سے چاہتا ہوں اس سے کیا کر دیتا ہوں؟ دور کر دیتا ہوں، ہٹا دیتا ہوں. شہر وچ نہیں، فلانی جگہ تے نہیں، اس جگہ تے نہیں، اتنے پانی آ جاندہ ہے. جہاں میرا حکم ہو پانی وہاں پہنچے گا، اور جہاں میرا حکم نہیں اس کی کیا مجال وہ بند توڑے، وہ رخ بھی کرے، اس کی مجال نہیں. یہ سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. یہ میرا رب قرآن میں تمہیں بتا رہا ہے لم یجعل لہ عوجا. اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں. ادھر بات کچھ اور کر دی اور ادھر بات کچھ اور کر دی. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قیمہ، ایسی مضبوط ہے، ایسی مضبوط کتاب ہے جو تمہیں بتاتی ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، جو تمہیں بتاتی ہے کامیاب ہونے والا کون ہے. فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں، کامیابیوں کے پیمانے
تم نے خود بنائے ہیں. ڈی سی بن گیا تو کامیاب ہے, ایم پی اے بن گیا تو کامیاب, صدر بن گیا تو کامیاب, ایئر چیف بن گیا تو کامیاب, آرمی چیف بن گیا تو کامیاب, فیلڈ مارشل بن گیا تو کامیاب, اس سے آگے بھی کوئی عہدہ ہے وہ بھی مل جائے تو کامیاب. فرمایا کامیاب یہ نہیں, من زحزح عن النار, جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, کدھر گیا؟ جنت میں داخل کر دیا گیا. میں رب تمہیں آسمانوں سے قرآن میں کہہ رہا ہوں, فقد فاز. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے. باقی یہاں کی کامیابیاں عارضی ہیں, اصل کامیابی آخرت کی ہے. اور سن لو دنیا کا معاملہ کیا ہے. جس کے پیچھے مرنے مارنے پہ لگے ہوئے ہو, جس کے پیچھے اقتدار پہ قبضے کے لیے اور پورے ملک کے سکون کو اجاڑا ہوا ہے کہ ہمارا اقتدار بچ جائے, ہمارا اقتدار مضبوط ہو جائے, جائیں لوگ مر جائیں ہمیں پرواہ نہیں. رب العالمین کہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ قرآن سیدھا صحیح مضمون بیان کرتا ہے. اور ایسا ہے معاشی نظام بھی بڑا بہترین دیتا ہے. قیمن کا دوسرا ہے کہ وہ ایسا نظام جو لوگوں کی طبیعتوں کے موافق ہو. قرآن مجید رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کی معنی ہے؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, کلو معاشی نظام آیا ہے, کی کرو, تیجے ساتے چالیے کل برسیاں, 11ویں 12ویں 13ویں 10ویں 9ویں. رب نے آخیا ہے کلو کھاؤ مما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے کنج دا کھانا جے, حلالن, کنج دا کھانا جے. ہاں تو فرمایا حلالن طیبا, معاشی نظام آیا کی کھانا جے, حلال. سیب بھی حلال, کیلے بھی حلال, مرغا بھی حلال, بکرا بھی حلال, اونٹ بھی حلال. جتھے لبے رگڑ جاؤ. ہن بجاں آئیاں نے نا پانی وچ رڑدیاں تے کی کہندے نے مالے غنیمت. اوئے جے انہاں دیاں نہیں رہیاں, تواڈیاں بھی نہیں رہن. یہ جنہ دی ہیں نے انہاں دیاں نے. مالے غنیمت نہیں بن جاتا. جیڑی شے چکی وہ چکی شے کدی خدا دی, جیڑی شے زمین تو چکی وہ خدا دی. انج تے نہیں نا. رب نے آخیا طیبہ, اے نہ کری ریڑی دے کولوں لنگی دے چڑاپی مار نہیں. آخیا کلوا مما فی الارض حلالا. تو انہیں آخیا وہ بندے دا پتر بن ہے, یہ میں ریڑی لائی ہے, خدا دا خوف کر, یہ کی پہ کرنا ہے؟ کہندا ہے دس حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے. تے میں تو قرآن چ پڑھے, میں تو قرآن تے عمل کیتے ہیں. قرآن نے آخیا حلال کھاؤ. قرآن مجید نے آگے بھی کہا طیبہ, حلال تدو بنے گا نا, طیب بناؤ نو خرید کے لے, چکنا نہیں, ہاتھ نہیں مارنا, چوری نہیں کرنی. یہ معاشی نظام دیا ہے تو یہ قیمہ ہے. اب قیمہ کی مزید بحث بھی چلے گی اور سمجھاؤں گا کہ قیمہ قرآن بہت ہی سیدھی کتاب ہے. کیسے سیدھی ہے قیمہ, اس پہ بحث انشاءاللہ آئے گی اگلے جمعے. وما علینا الا البلاغ المبین.